السلام علیکم، میں محمد خالد اپنے ایجوکیشن چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ہماری دوسری پریزنٹیشن ہے بگ سی۔ بگ سی، وٹ از بگ سی؟ آئیے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بگ سی کا مطلب کیا ہے؟ بگ سی کا مطلب ہے کمیونیکیشن۔ سی اسٹینڈس فار کمیونیکیشن۔ ہم چونکہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ اور اس کی یوٹیلائزیشن از ایوری ویئر سے کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے، کمیونیکیشن از دی بیسک۔ اب تو اس کی بہت ساری ڈائمینشن آ گئی ہیں، بہت طریقے سے اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن ہو گئی ہے۔ تو بگ سیز مینس کمیونیکیشن۔ آئیے انڈرسٹینڈ کریں کہ واٹ از کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کے بیسیکلی 5 پارٹ ہوتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 از اسپیکنگ۔ ہماری جو پہلی کمیونیکیشن کا ہوتا ہے وہ ہے بولنا، اسپیکنگ، بولنا۔ انٹریکشن، انٹرنل، دس از کالڈ ایز، جو ہم وربل گفتگو کرتے ہیں جیسے اس کو بولنا کہتے ہیں یا اسپیکنگ کہتے ہیں۔ یہ پہلی ڈائمینشن ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری جو زندگی گزرتی ہے وہ بولنے پلانے پہ ہوتی ہے۔ تو فرسٹ از اسپیکنگ اور اس کے لیے میسج یہ ہے کہ اسپیکنگ کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے میسج کو بہتر طریقے سے لوگوں کو پہنچا سکیں اور لوگوں کا سن سکیں۔ نمبر 2 از لسننگ ایکٹیویٹی۔ کمیونیکیشن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک بولنا، ایک سننا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو سننا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اسپیکنگ۔ تو listening actively is the second part of the communication. This is also very important, or rather this is the basic in communication. Number 3 is the non-verbal communication میں وہ ہوتا ہے جس میں آپ بولتے نہیں ہیں، آپ اشارے کنائے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے باڈی لینگویج ہے، مطلب جیسے باڈی لینگویج ہے، جیسے ٹون ہے، آئی کنٹیکٹس ہیں، یعنی باڈی لینگویج میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے باڈی لینگویج ہے۔ نمبر 3 نان وربل کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج ہے، نمبر 2 ٹون ہے، نمبر 3 آئی کنٹیکٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ باڈی لینگویج سے، آپ اشارے کنائے سے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹون، آپ اپنی آواز کو اونچا نیچا کر کے لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 آئی کنٹیکٹ، آپ ڈائریکٹ ان آئی کنٹیکٹ ہوتے ہیں دوسروں سے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ یہ نمبر 3 ہوگا۔ نمبر 4 از ریٹن۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ اسپیکنگ کلیئرلی، نمبر 1، نمبر 2 از لسننگ ایکٹیولی، نمبر 3 نان وربل کیوز۔ ہم نے نان وربل میں 3 طرح کی چیزیں پڑھی، باڈی لینگویج، ٹونز اینڈ آئی کنٹیکٹ۔ یہ چوتھا ہے ریٹن۔ ہمیں کمیونیکیشن میں ریٹن سے بھی میسج دینا، جیسے آپ ای میل کرتے ہیں، آپ لیٹر لکھتے ہیں، آپ ریٹن جو ہے یہ چوتھا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اینڈ دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور اس میں ای میل بھی ہوتا ہے، میسج بھی ہوتا ہے، اور رپورٹ بھی لکھی جاتی ہے، آپ لیٹر بھی لکھتے ہیں۔ یہ دیز آر دی وے آف ریٹن کمیونیکیشن۔ نمبر 5 از ایموشنل میں نوئنگ وٹ یور ورڈس ہے۔ ایموشنل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایموشنز کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں، ایموشن کے ساتھ کہ آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتا ہے اور آپ کی ایموشنل میچورٹی کیا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا میسج بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں، ہم نے 5 قسم کی یعنی کمیونیکیشن دیکھی۔ ہم نے بگ سی کو کہا ہے کہ دس از اے کمیونیکیشن، اور اس کو ہم نے 5 طریقے سے دیکھا ہے۔ نمبر 1 از دی لسننگ، نمبر 1 از اسپیکنگ کلیئرلی، نمبر 2 لسننگ ایکٹیولی، نمبر 3 نان وربل کیوز، نمبر 4 is the written, and number 5 is the emotional awareness.
اچھا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ ٹو اوائڈ دی مس انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کسی سے اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ ان کو اپنا آئیڈیا، تو مس کمیونیکیشن کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 2، بلڈ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی. نمبر 2، جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، دوسرے کا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کرتے ہیں. اور نمبر 2، کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. نمبر 3، امپروو ٹیم ورک. جب آپ کی دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اپنے آئیڈیاز دوسروں کو دیتے ہیں، تو آپ ایک ٹیم بناتے ہیں کہ ایک گروپ بناتے ہیں جو کہ اکٹھا کام کرتے ہیں. تو نمبر 3 یہ کہ یو کین امپروو دی ٹیم بلڈنگ. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب نمبر 4، یو کین ایکسپریس یور آئیڈیاز اینڈ پریکٹیکل اپروچ. آپ کمیونیکیشن سے آپ کمیونیکیشن سے اپنے آئیڈیاز کو اور اپنی پریکٹیکل اپروچز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری بگ سیز ہے. ہم نے کہا کہ بگ سیز کہ پہلے ہم نے آپ کو قسمیں بتائیں، پھر آپ کو اس کو بتایا کہ اس کے وائی اٹ از میٹر، کہ یہ کمیونیکیشن میٹر کیوں کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو ریویو کر دیتے ہیں. بگ سی کا مطلب ہے کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ ایوری ویئر. مطلب کہ آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں کمیونیکیشن میں. اسی سے ہی آپ اپنے آئیڈیا کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں یا دوسروں کے آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو بگ سیز مینس کمیونیکیشن. یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، بلکہ 5 قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1، اسپیکنگ. تو یو نیڈ ٹو بی ویری افیکٹو ان اسپیکنگ. آپ اسپیکنگ میں افیکٹو ہوں گے تو آپ یو کین ایکسپریس یور آئیڈیاز ان بیٹر وے. نمبر 2، لسننگ. کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن میں لسننگ از موسٹ امپورٹنٹ. لسننگ ایکٹیولی از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. سو ہمیں اپنی لسننگ کو امپروو کرنا چاہیے. نمبر 3، نان وربل کیوز. نان وربل کیوز کون سے ہیں؟ باڈی لینگویج ہے، ٹونس ہے، آئی کنٹینٹس ہے، یہ نان وربل ہے. اور نمبر 4 از دی ریٹن. اور نمبر 4، جہاں پہ آپ بولنے سے نہیں کام لیتے، آپ لکھ کے اپنے میسج کو ایکسپریس کرتے ہیں. آپ جیسے آرگنائزیشن میں رپورٹیں بناتے ہیں، آپ جیسے لیٹر لکھتے ہیں، آپ اپنا ریٹن میسج لوگوں کو ریفر کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، تو یہ ریٹن ہے. اینڈ نمبر 5 از دی ایموشنل اویئرنیس. ایموشنل اویئرنیس سے یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو کس طرح انوالو کر کے اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو کرتے ہیں. ایموشنل اویئرنیس از ویری ویری امپورٹنٹ ان کمیونیکیشن. وائی اٹ از امپورٹنٹ، وائی کمیونیکیشن از امپورٹنٹ. اس کی بیسیکلی 4 ریزنس ہیں. نمبر 8، ہیلپس ٹو اوائڈ دی مس انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگ کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 2، بلڈ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی. یو کین بلڈ یور ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی. اس سے آپ اپنی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 3، امپروو ٹیم ورک. اس سے ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے بلکہ اسٹیبلش ہوتا ہے. نمبر 4، میک یور آئیڈیاز اینڈ پریکٹیکل اپروچ. اس سے ہم اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے پریکٹیکل اپروچ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو آپ پلیز اس کو بگ سیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ اس کو ذرا بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ آپ کے اپروچ کا اور آپ کے کوآپریشن کا.